اوقات طلوع و غروب جو ہیں وہ ایسے اوقات ہیں کہ ان کا تعلق چونکہ عین افق سے ہے، لہذا اپنے زمین پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے جو 0 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہو سمندر کی اوسط سطح سے، اس کے مقابلے میں جو بلندی پر جو لوگ پہاڑوں پہ رہنے والے، ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے، بلند و بالا عمارتوں میں رہنے والے، ان کے لیے افق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور نیچے کھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں طلوع آفتاب جلد اور غروب آفتاب تاخیر سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کل ہم نے الحمدللہ عز و جل تفصیلاً سیکھا، ہم نے اس کا فارمولہ بھی سیکھا کہ کتنے فٹ کی بلندی ہو تو کتنے دقائق جو ہے وہ افق میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا ہم نے وقت نکالنے کا قاعدہ بھی سیکھا، اور اس سے متعلق بہت ساری ضروری باتیں ہم نے سیکھی، جن میں سے چند آپ کو یاد رکھنے کی ہیں۔ ناظرین کرام، بعض شہر جو ہوتے ہیں وہ پہاڑی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاک و ہند میں جو کشمیر کا اپنے پہاڑی سلسلہ ہے، اور KPK کا سلسلہ ہے، جہاں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کہیں پر بھی میدان نہیں ملتے، بس پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ۔ تو جہاں پر ایسا سلسلہ ہو اپنے کہ بس نشیب و فراز، اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی قراری حاصل نہیں ہوتا کہ زمین سیدھی ہو، تو ایسے جو علاقے ہوتے ہیں ان کے لیے پوری بلندی کو شمار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جتنے 1000 فٹ ان کی بلندی ہو اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر ہی اوقات طلوع غروب کو اخذ کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض ہوتے ہیں میدانی علاقے، جیسے اکثر جو ہے اپنے وہ میدانی علاقے جو ہے وہ ہند کے اندر جو پنجاب ہے اس میں ہیں، ہمارے پنجاب سندھ کے جو علاقے ہیں وہ اکثر میدانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میدانی علاقوں میں یہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی 100 200 400 500 700 800 فٹ اونچے ہوتے ہیں، لیکن حد نگاہ تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین تقریباً ہموار ہے، لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ عین ہموار نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ نشیب وہاں بھی ہوتا ہے، لہذا 1 منٹ کی احتیاط میدانی علاقوں کے لیے بھی جو ہے وہ طلوع غروب میں، خصوصاً غروب آفتاب میں ضرور لے لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ پہاڑی ہوتے ہیں نہ میدانی ہوتے ہیں، نیم پہاڑی جیسی کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ حسب حاجت 2 منٹ یا 3 منٹ کی احتیاط لینا جو ہے یہ بہتر ہوگا۔ اچھا، عمارتوں کا معاملہ ہمارا کل چلا تھا کہ عمارتوں سے بھی فرق آتا ہے، تو عمارتوں کا بھی سن لیجئے۔ اگر عمارت ایسے شہر میں ہے کہ جو ساحلی شہر ہے، جیسے کراچی، بمبئی وغیرہ، تو اس صورت میں جو ہے وہ عمارت کی بلندی بھی لینی ہوگی، اور جس زمین پر وہ عمارت بنی ہوئی ہے اس کی بھی بلندی لینی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہمارا گلستان جوہر کراچی کا علاقہ 2.25 فٹ اونچائی پر ہے، اور وہاں پر ایک عمارت تعمیر ہوئی 200 فٹ اونچی۔ اب 2.25 فٹ تو خود اس کی اپنی زمین سمندر سے اونچی ہے، اور ہے بھی ساحلی شہر، اور 200 فٹ کی عمارت قائم کی گئی، اب ہو گئے 2.25 جمع 200 یعنی 450 فٹ بلندی کا اعتبار کرتے ہوئے اوقات کو اخذ کرنا ہوگا۔ بلکہ ساحلی شہر والوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اگر اپنے جو ہے 2-4 منزل ہی کیوں نہ یہ بلندی پہ چلے جائیں، اس کی بھی احتیاط ان کو لینی چاہیے۔